ویلکم ٹو بیوٹیفل یونیورسٹی لائف۔ عزیز طلبہ، یونیورسٹی کی خوشگوار مرحلے میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ کالج لائف کی خوشگوار لمحوں کی خوشبوؤں سے آپ کا دامن معطر ہوگا۔ 10ویں اور 12ویں کے بورڈ امتحانی تجربے کے بعد زندگی کے ایک اور اہم امتحان، جس کو BA یا BSc کہتے ہیں اور جس کے پاس کرنے پر ڈگری ملتی ہے، یہ 2 سالہ ڈگری پروگرام 2 سالوں پر محیط ہوتی ہے۔ پہلے سال کو پارٹ فرسٹ اور دوسرے سال کو پارٹ سیکنڈ بولتے اور لکھا جاتا ہے۔ محترم طلبہ، یونیورسٹی امتحان میں پاس فیل کے علاوہ طلبہ کا واسطہ ایک قانون سے کبھی کبھی پڑ جاتا ہے، جس سے بہت سے طلبہ بے خبر ہوتے ہیں، اور جب اس سے واسطہ پڑ جائے تو پھر مسئلے کا پتہ چلتا ہے، اور پاس ہونے کے باوجود بھی فیل ہونے کی پریشانی ہوتی ہے۔ اس قانون کو فیل ان ایگریگیٹ کہتے ہیں، جو کہ تمام پرچے پاس کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹارگٹ مارکس یعنی نمبر حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ اگر کوئی طالب علم اس کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے تو پھر بہت مشکل سے کامیاب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہر یونیورسٹی طالب علم کو امتحان دینے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ BA پارٹ فرسٹ کے کل کتنے پرچے ہوتے ہیں، کل کتنے نمبر ہوتے ہیں، اور پاس کرنے کے لیے کتنے نمبر حاصل کرنے ہوتے ہیں، اور پھر اس قانون فیل ان ایگریگیٹ پر عمل کر کے کیسے پاس ہوا جاتا ہے۔ یہی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے آخر تک ضرور دیکھیے۔ عظیم طلبہ، BA پارٹ فرسٹ کے امتحان میں کل 4 پرچے ہوتے ہیں، جس میں 2 لازمی مضامین اور 2 اختیاری مضامین کے پرچے ہوتے ہیں۔ 3 پرچے 75 نمبروں اور 1 اسلامیات لازمی کا پرچہ 60 نمبروں کا ہوتا ہے۔ کل ملا کر 285 نمبر بنتے ہیں۔ ہر پرچہ 40% نمبر حاصل کرنے پر پاس ہوتا ہے، یعنی کہ 75 میں 30، 60 میں 24 اور 50 میں 20، جبکہ کل ملا کر 45% نمبر لینا لازمی ہے، جو کہ 285 میں سے 45% کے حساب سے 128 نمبر بنتے ہیں۔ محترم طلبہ، ہر پرچہ 40% نمبر حاصل کرنے پر پاس تو ہو جاتا ہے، لیکن جب ٹوٹل 128 سے کم ہو تو طالب علم فیل ان ایگریگیٹ میں آ جاتا ہے۔ ان کم نمبروں کی وجہ سے BA پارٹ فرسٹ مکمل پاس تصور نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ایک ٹارگٹ ٹوٹل کا حاصل نہ ہونا ہوتا ہے۔ یہ ٹارگٹ ٹوٹل ایگریگیٹ کہلاتا ہے، جو کل نمبروں کا 45% ہوتا ہے، جس کے حساب سے کل حاصل شدہ نمبر 128 یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس سے اگر ایک نمبر بھی کم ہو تو فیل ان ایگریگیٹ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس فرضی DMC کو ملاحظہ کر لیں تو اس میں تمام پرچے پاس ہیں، جس کا ٹوٹل 120 بنتا ہے، جو کہ 45% کے حساب سے 128 نمبروں میں سے 8 نمبر کم ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کبھی کسی کے 128 میں سے 1 نمبر بھی کم ہو تو BA پارٹ فرسٹ میں طالب علم فیل ان ایگریگیٹ میں تصور ہوتا ہے، جس کے DMC میں فیل ان ایگریگیٹ یا فیل FI ایگریگیٹ یا FIA لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ سب پرچے پاس ہوتے ہیں۔ اب یہ کم 8 نمبر کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں؟ اس کا حل کیا ہے اور کیا پروموشن ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ یعنی BA پارٹ فرسٹ کے ساتھ BA پارٹ 2 کا امتحان دینے کی اجازت ہوگی کہ نہیں؟ محترم دوستو، فیل ان ایگریگیٹ میں پاس ہونے کے لیے میرا مشورہ ہے کہ کوئی بھی طالب علم
2 कम नंबरों वाले कोई भी 2 पर्चों में दोबारा दाखिला करके इम्तिहान दे, जैसा कि SDMC में इंग्लिश कंपलसरी में 30, इस्लामिक स्टडीज़ में 30 नंबर हैं, जो सबसे कम है। 2 पर्चों में इम्तिहान देने का फ़ायदा ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता एक पर्चे में कोई बीमारी या इमरजेंसी पेश आए, या स्टूडेंट गैर हाज़िर हो जाए, या पर्चा किसी वजह से अच्छा न हो, तो तालिब इल्म के पास दूसरा पर्चा अच्छे नंबर लेने का मौका हो। इसी तरह अगर दोनों पर्चों में किसी एक या दोनों पर्चों में पुराने नंबर से कम नंबर आ जाए तो परेशानी की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। इसमें लुत्फ़ की बात यह है कि वही पुराने नंबर मिलेंगे। दिल में फ़ेल होने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमाम पर्चे पहले से पास होते हैं, और अल्लाह करे कि पुराने एग्रीगेट नंबरों से ज़्यादा नंबर हासिल हों तो ज़्यादा नंबर ही मिलेंगे। गरज़ ज़्यादा नंबर मिलेंगे और कम नहीं। जो BA पार्ट सेकंड के नंबरों के साथ जमा होकर ग्रेड और डिवीज़न अच्छा बनाएंगे, जो मुस्तकबिल में MA/MAC में दाखिले के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कैरियर भी अच्छा बनता है और नौकरी के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र करूँ कि बाज़ तालिब इल्म इंग्लिश के मज़मून में कमज़ोर होते हैं, जो अगर उसका इंग्लिश फ़ेल हो और वो रीचेकिंग में अप्लाई करने से पास हो सकता हो, तो रीचेकिंग में अप्लाई करके एग्रीगेट में आने के बाद इंग्लिश की जगह कोई और आसान सा मज़मून मुंतखब करना चाहिए। और हाँ, जी हाँ, प्रमोशन भी हो जाती है और BA पार्ट सेकंड का इम्तिहान भी BA पार्ट फर्स्ट के साथ दे सकता है। तो इस तफसील से ये मालूम हुआ कि हर तालिब इल्म को शुरू से दिलचस्पी लेकर पढ़ना चाहिए, ताकि एग्रीगेट जैसे कानून से बचा जा सके और उसकी दोबारा इम्तिहान की नौबत ही ना आए, वरना दोबारा पास पर्चे देना बहुत तकलीफ़देह अमल होता है। पैसे के साथ साथ वक्त का भी ज़िया होता है और आगे मज़ीद तालीम के दाखिलों से भी रह जाता है। आखिर में अज़ीज़ तलबा, अगर आपको इस तफसील से फ़ायदा और रहनुमाई मिली हो और वीडियो अच्छी लगी हो और दिल भी मुतमईन हो, तो मेरा चैनल एग्ज़ामिनेशन एंड प्रमोशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, अजीज़ों, जानने वालों और ख़ास तौर पर अपने शागिर्दों के साथ ज़रूर डिस्कस करें, ताकि वो भी इस वीडियो से रहनुमाई हासिल कर सकें। और मुझे सिले के तौर पर 10 या 20 लाइक ज़रूर दीजिए। आप सबका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हों। आमीन सुम्मा आमीन।